آج تو ہمارا حال یہ ہو گیا کہ ہمارے گھر کے لوگ، ہمارے ماں باپ، ہمارے بیوی بچے، ہمارے بھائی بہن ہماری تکلیفوں سے معمولی ہی نہیں، محفوظ بھی نہیں۔ آج حال یہ ہے کہ آدمی گھر میں آتا ہے نا تو بیوی اور بچے اللہ سے دعا کر رہے ہیں، بلا کہاں آئی، جاوے تو اچھا۔ بہت سے تو ایسے ہوتے ہیں کہ ان کے گھر میں آنے پر ایک گویا ہول اور خوف طاری ہو جاتا ہے گھر کے لوگوں پر کہ یہ جاوے تو ہمیں سکون ملے، تو گویا اور ان ساری حرکتوں کے باوجود حضور تو فرماتے ہیں مومن نہیں ہے نا، کہ وہ آدمی مومن نہیں۔ اور ہمارا حال یہ ہے کہ ہمارے مزاج ایسا ہے کہ ہمارے ماں باپ، ہمارے بیوی بچے ہم سے خائف ہیں، ڈر رہے ہیں، پھر بھی ہمارا تقوی، ہماری بزرگی، ہمارا حضرت ہونا جوں کا توں، پھر بھی ہم حضرت کہلاتے ہیں، مفتی صاحب کہلاتے ہیں، حافظ صاحب کہلاتے ہیں، قاری صاحب کہلاتے ہیں، مبلغ صاحب کہلاتے ہیں، حضرت کہلاتے ہیں۔ حضرت کی حضرتیت پر بھی کوئی آنچ نہیں آتی، اور یہاں گھر کے لوگ تو پریشان ہیں۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو یوں فرماتے ہیں کہ پڑوسی بھی اگر مامون نہیں ہے تو وہ مومن نہیں۔ حضور ایمان کی نفی فرماتے ہیں۔ اندازہ لگاؤ، ہمیں اپنی زندگیوں کا جائزہ لینے کی ضرورت ہے۔ تو بہرحال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں احسن الی جارک تکن مومنا، اپنے پڑوسی کے ساتھ اچھا سلوک کرو، تم کیا بن جاؤ گے؟ مومن۔ گویا ایمان اسی کا نام ہے، گویا اسی سے تو پتہ چلتا ہے لوگوں کے ساتھ آپ کا کیا سلوک۔ یہ نمازیں کتنی پڑھتے ہیں یہ نہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مرتبہ ایک آدمی سے دوسرے آدمی کے متعلق پوچھا، کیسا آدمی؟ کہ بہت اچھا آدمی۔ کیا کبھی تم نے اس کے ساتھ کوئی معاملہ کیا؟ تو کہا نہیں۔ کوئی سفر کیا؟ تو کہا نہیں۔ اللہ کا رائے تو یسجد، شاید تم نے اس کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھ لیا ہوگا، اس لیے تم اس کے متعلق یہ ریویو اور تبصرہ کر رہے ہو۔ نہیں، معاملہ کیا تو معاملے میں کیسا ہے، وہ پڑوس میں رہتے ہیں، سفر کیا ہے تو سفر میں اس کے اخلاق کو اگر جانچا ہے اور اس کے بعد تم اس کے متعلق یہ رپورٹ دیتے ہو تو قابل قبول ہے۔ تو حقیقت تو یہ ہے کہ آدمی کا پتہ اسی میں چلتا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ احسن الی جارک تکن مومنا، تم اپنے پڑوسی کے ساتھ اچھا سلوک کرو، تم کیا بنو گے؟ مومن کہلاؤ گے۔ لا یؤمن احدکم حتی یحب لاخیہ ما یحب لنفسہ۔